جی عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم مشہور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کے ایک مشہور افسانے ٹیٹوال کا کتا اور اس افسانے کے تعارف اور اس کے خلاصے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، سعادت حسن منٹو پر جہاں فحش نگاری کا الزام لگایا جاتا ہے، وہاں اگر ہم ان کے افسانوں کا جائزہ لیں تو ہمیں تقسیم برصغیر کے حوالے سے بہت سے افسانے جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ ٹیٹوال کا کتا بھی دراصل تقسیم برصغیر کے موضوع پر لکھا گیا ان کا ایک یادگار افسانہ ہے، جس افسانے کو پڑھ کر منٹو کی انسان دوستی اور عدم تشدد کے رویے کی عکاسی ہوتی ہے۔ منٹو کو وادی جموں کشمیر سے بڑی گہری دلی وابستگی تھی، اور اس وابستگی کا باعث غالباً یہ تھا کہ ان کے آباء و اجداد کشمیری تھے، اور ان کا یہ افسانہ ٹیٹوال کا کتا دراصل 1947 اور 48 میں پاک بھارت جنگ پر مشتمل ایک کہانی ہے، اور یہ جنگ جو تھی 1949 میں اقوام متحدہ کی قرارداد کے نتیجے میں بند ہوئی تھی، اور ریاست کے دو حصے کر دیے گئے تھے، اور دونوں حصوں کو آزاد ریاست کا درجہ دیا گیا تھا۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ آج بھی جوں کا توں ہے۔ ٹیٹوال دراصل کشمیر کا وہ علاقہ ہے جہاں پہلی بار پاک بھارت جنگ ہوئی تھی۔ افسانے کے آغاز میں یہ دکھایا گیا ہے کہ دونوں طرف کے جو فوجی ہیں وہ پہاڑ کی چوٹی پر موجود اپنے مورچے میں ہیں اور ایک دوسرے پر بلا وجہ فائرنگ کر رہے ہیں، اور یہ وہی فوجی ہیں جو کہ 1947 کی تقسیم سے پہلے ایک ہی فوج میں شامل تھے، ایک ہی فوج کا حصہ تھے، سب ساتھ رہتے تھے۔ مگر برصغیر کی تقسیم کے ساتھ یہ فوج بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور ان کی شناخت کا مسئلہ درپیش ہوا، تو ان کو بھی پھر مذہبی بنیادوں پر تقسیم کر دیا گیا، اور یوں یہ دونوں فوجیں جو تھی کبھی ایک تھی، مگر اب یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ پہلے یہ فوجی مل کر دوسرے دشمنوں کے خلاف لڑتے تھے، مگر آج یہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے خلاف سینہ سپر ہیں۔ تقسیم کے باعث دشمن بھی بنے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے، اور یہ تقسیم جو ہے مذہبی بنیادوں پر کی گئی ہے، یعنی مسلمان، ہندو، سکھ اور عیسائی کے طور پر اب ان کی پہچان ہونے لگی ہے۔ منٹو کے نزدیک یہ تمام جنگیں دراصل فرقہ وارانہ بنیادوں پر لڑی گئی ہیں۔ ایک اقتباس اس افسانے سے سماعت کیجیے۔ وہ کتا دم ہلاتا ہرنام سنگھ کے پاس چلا گیا، اور یہ سمجھ کر کہ شاید کوئی کھانے کی چیز پھینکی گئی ہے، زمین کے پتھر سونگھنے لگا۔ جمعہ دار ہرنام سنگھ نے تھیلا کھول کر ایک بسکٹ نکالا اور اس کی طرف پھینکا۔ کتے نے اسے سونگھا اور منہ کھولا، لیکن ہرنام سنگھ نے لپک کر اسے اٹھایا۔ ٹھہر، کہیں پاسکتانی تو نہیں؟ پاسکتانی سے مراد پاکستانی۔ اس کتے کا نام ہندوستانی فوج نے مذاق کے طور پر جھن جھن رکھا ہے۔ یہ ان فوجیوں کی تفریح کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس کتے نے ان فوجیوں کو غیر دلچسپ اور ساکن زندگی میں ایک رنگینی اور ایک دلچسپی عطا کی ہے، یعنی اس کتے کی وجہ سے ان فوجیوں کی جو غیر دلچسپ اور رکی ہوئی زندگی تھی اس میں ایک حرکت، ایک دلچسپی اور ایک رنگینی کا عنصر پیدا ہوا ہے۔ دراصل منٹو اس کتے کے ذریعے اس جنگ کی بے مقصدیت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بے فائدہ ہے، بے مقصد ہے، اس جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ کبھی ایک فریق ایک پہاڑی پر قبضہ کر لیتا ہے تو کبھی دوسرا، کبھی پہلا فریق پہاڑی کو چھین لیتا ہے تو کبھی دوسرا فریق چھین لیتا ہے۔ پاکستان والے علاقے میں صوبے دار ہمت خان جو ہے وہ ٹیٹوال کے علاقے کا نقشہ فوجیوں کو دکھا رہے ہیں کہ وہ کتا بھارتی علاقے سے پاکستان والے علاقے میں آ گیا، تو وہ کتے پر توجہ نہیں دیتے، مگر جب کتے کے گلے میں ایک پٹا دیکھتے ہیں اور اس پٹے پہ کتے کا نام لکھا ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی خفیہ کوڈ ہے یا خفیہ کوئی راز ہے۔ تو ان فوجیوں کی جو سراغ رسانی والی جو ان کی صلاحیت تھی، جو آنکھ تھی، وہ بیدار ہونے لگی،
اور وہ اس نام کو کوئی خفیہ کوڈ یا راز سمجھنے لگے۔ کتا ڈر کے مارے پاکستانی مورچوں کی طرف بھاگنے لگا تو انہوں نے فائرنگ کر کے اسے ہندوستان کی طرف دھکیل دیا، مگر بدقسمتی سے یہ معصوم جانور گولیوں کا نشانہ بن کر موت کا شکار ہو گیا۔ باشعور اور اشرف المخلوقات سمجھی جانے والے انسانوں کے ہاتھوں معصوم جانور کی موت انسانیت کے لیے باعث شرم ہے۔ یہ کتا جہاں اس جنگ کے غیر ضروری اور غیر انسانی ہونے کی علامت ہے، وہاں یہ کتا اس بات کی بھی علامت ہے کہ کتے انسانوں کی طرح معمولی باتوں کے لیے ایک دوسرے کی جان نہیں لیتے۔ ٹیٹوال کا کتا میں دراصل اس صورتحال کو بیان کیا گیا ہے جو صورتحال آج بھی جاری ہے، یعنی آج بھی قتل و غارت جو ہے وادی کشمیر میں جاری ہے۔ یہی طنز جو ہے وہ ہمیں اس افسانے میں نظر آتا ہے، اور یہ طنزی افسانہ منٹو کی انسان دوستی اور اس کی امن پسندی کا عکاس بھی ہے۔ فوجیوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں۔ منٹو نے قومی جذبے پر طنز کرتے ہوئے یہ دکھایا ہے کہ کتے کو بھی انسانوں نے قومیت کے جذبے سے مغلوب ہو کر ایک شناخت دے دی ہے، اس کو ایک نام دے دیا ہے۔ منٹو ہر اس جنگ کے خلاف نظر آتے ہیں جو کہ کسی پہاڑ کی چوٹی کی خاطر، کسی پانی کے چشمے کی خاطر لڑی گئی ہو، تو بجا طور پر ہم اس افسانے کو ان کی انسان دوستی کے ثبوت کے طور پر ایک اینٹی وار افسانہ جو ہے وہ قرار دے سکتے ہیں۔ شکریہ۔